وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم جزا الله تعالى عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل کے سبق میں ہماری مختصر سی گفتگو رہی، مختصر سا سبق رہا کم کے سلسلے میں. وہاں آپ کو دو باتیں بتائی گئی تھی کہ کم کی دو قسمیں ہیں. یہ کسی بھی عدد، سب سے پہلے ہم کم کی تعریف کی، کسی بھی عدد مبہم کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے. پھر اس کی دو قسمیں تھی، کم خبریہ اور کم استفہامیہ. کم استفہامیہ ہوتا ہے عدد مبہم کے بارے میں سوال کرنے کے لیے، اور کم خبریہ ہوتا ہے تعداد کیے بغیر، تعداد کو ذکر کیے بغیر مبہم انداز میں کسی چیز کی خبر دینا. تو یہ ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ کل آپ کے سامنے گزری ہیں. آج ہم ایک اور لفظ پہ بحث کرتے ہیں. چند حروف ہیں جن کو حروف مشبہ بالفعل کہا جاتا ہے. ان تمام حروف سے ہم بحث نہیں کریں گے. ان میں سے ایک لفظ کو، ایک حرف کو ہم لیں گے جو بہت ہی کثیر الاستعمال ہے. باقی کی بحث بھی کسی اور موقع پہ آئے گی. تو کثرت سے یہ استعمال ہوتا ہے. اس کو سمجھنے سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ ہر زبان میں طریقہ کار ہے کہ کسی بات کو ہم نارمل انداز میں بیان کرتے ہیں. مثلا میں نے کہا میں نے کھانا کھا لیا. ابھی ایک جملہ ہے، ایک بات ہے کہ میں نے کھانا کھا لیا. کبھی اسی بات کو آپ، جو آپ نے نارمل انداز میں کہی، اسی بات کو کبھی آپ تاکید کے ساتھ بیان کرتے ہیں. مثلا آپ کہیں یقیناً میں کھانا کھا چکا ہوں. کبھی آپ قسم وغیرہ کھا لیتے ہیں، کبھی آپ کہتے ہیں یقیناً میں کھانا کھا چکا ہوں، بے شک میں کھانا کھا چکا ہوں، وغیرہ وغیرہ. تو یہ بے شک، یقیناً وغیرہ وغیرہ، یہ سارے الفاظ یہ تاکید کہلائے جاتے ہیں. ایسا کیوں کرتے ہیں آپ ہر زبان میں؟ ایسا اس لیے آپ کرتے ہیں کہ آپ کے کلام میں قوت پیدا ہو اور سامنے والے کو زیادہ یقین ہو جائے آپ کی اس بات کا. تو سامنے والے کے ذہن میں بات کو جاگزیں کرنے کے لیے، یقین کے ساتھ اس کے دماغ میں بٹھانے کے لیے، اس کو یقین دلانے کے لیے آپ بے شک، یقیناً وغیرہ وغیرہ جیسے الفاظ، جن کو ہم الفاظ تاکید کہہ سکتے ہیں، کا استعمال کرتے ہیں. تو اسی طرح سے عربی زبان کا بھی اسلوب ہے. عربی زبان میں بھی کچھ الفاظ تاکید کے لیے لائے جاتے ہیں. انہی میں سے ہیں جو تاکید کے لیے لائے جاتے ہیں، ان کو حروف مشبہ بالفعل کہا جاتا ہے. ایک قسم ان کی حروف مشبہ بالفعل ہے. انہی حروف مشبہ بالفعل میں سے ایک حرف ہے ان. یہ بھی تاکید کے لیے لایا جاتا ہے. مثلا ہم کہیں زید قائم، یہ ایک جملہ ہے عربی میں، اس کا ترجمہ ہے زید کھڑا ہے. زید قائم، زید کھڑا ہے. یہ نارمل بات ہے، زید کھڑا ہے. لیکن آپ کسی کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ یقیناً زید کھڑا ہے، تو اس موقع پہ آپ کہتے ہیں ان زیدن قائم، بے شک زید کھڑا ہے، یقیناً زید کھڑا ہے، زید لازمی طور سے کھڑا ہے، جو کچھ بھی آپ اس کا ترجمہ کریں. تو ان سے پہلے زید قائم، یہ ایک نارمل بات تھی، بغیر تاکید کے کلام تھا، سادہ سا کلام تھا. لیکن حرف تاکید کے لگانے کی وجہ سے، ان کے لگانے کی وجہ سے اب اس کے اندر تاکید پیدا ہو گئی. یہ کلام زیادہ مضبوط ہو گیا، اس کے اندر پختگی آ گئی. تو چلیے ہم اسکرین کی طرف چلتے ہیں. تو اسی مقصد کے لیے لایا جاتا ہے ان وغیرہ، یعنی حروف تاکید اسی مقصد کے لیے لائے جاتے ہیں. اب اس حرف تاکید کے استعمال کا طریقہ کیا ہے، یہ کہاں استعمال ہوتا ہے، یہ ابھی سبق میں آپ کے آئے گا. تو ہم اسکرین کی طرف چلتے ہیں. آج ہمارے سلسلے کا 33واں سبق ہے. 33ویں سبق کو عربی میں کہیں گے ہم الدرس الثالث والثلاثون. 33واں سبق. اب نیچے آپ عنوان میں دیکھ رہے ہیں ان کا بیان. حمزہ زیر ای، نون پہ تشدید ہے. ان کا بیان.
تو اگلی عبارت پڑھنے سے پہلے میں آپ کو مختصراً سمجھا دیتا ہوں کہ یہ انا کیا ہے. ابھی میں نے آپ کو بتایا یہ انا حروف مشبہ بالفعل میں سے کہ یہ حروف ایسے ہیں جو فعل کے مشابہ ہوتے ہیں عمل کرنے میں. ابھی فعل کی بحث آپ کے سامنے آئی نہیں ہے، ورب کی بحث آئی نہیں ہے، تو لہٰذا اس سلسلے میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ اگلی بات کو سمجھیں. یہ حروف مشبہ بالفعل، خاص طور سے یہ انا، تو ہم انا کو لے کر چلیں گے. یہ انا جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتا ہے. جملہ اسمیہ کس کو کہا جاتا ہے؟ جس کا پہلا جز اسم ہو. بالکل شروع میں آپ کو بتایا گیا ہے دوسرے یا تیسرے سبق میں، کہ جملہ اسمیہ وہ جملہ ہوتا ہے جس کا پہلا جز اسم ہو. جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے جس کا پہلا جز فعل ہو. تو جملہ اسمیہ جس کا پہلا جز اسم ہو، جو کہ مبتدا اور خبر بنتا ہے، تو اس جملہ اسمیہ پہ یہ داخل ہوتا ہے. اب یہ جملہ اسمیہ میں تبدیلی کرتا ہے، اعراب کے اعتبار سے بھی یہ تبدیلی کرتا ہے اور معنی کے اعتبار سے بھی یہ تبدیلی کرتا ہے. مثلا میں نے ابھی آپ کو ایک جملہ بتایا، زید قائم، زید کھڑا ہے. اب اس میں لفظ زید یہ مبتدا ہے، قائم یہ خبر ہے. مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوئے، تو یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے. تو یہاں آپ کو ایک بات ذہن میں رکھنی ہے، مبتدا بھی مرفوع ہے زید، اس کی خبر قائم بھی مرفوع ہے، یعنی مبتدا پر بھی پیش ہے، خبر پر بھی پیش ہے، زید قائم. لیکن اسی سادہ جملے پہ، جملہ اسمیہ پہ جب ہم انا داخل کریں گے، اب انا لفظی اعتبار سے سب سے پہلا عمل یہ کرے گا کہ مبتدا جس پر پیش تھا اس کے پیش کو یہ زبر سے بدل دے گا. انا کے داخل ہونے کی وجہ سے اب مبتدا کا پیش زبر سے بدل جائے گا. خبر ویسے ہی مرفوع رہے گی، یعنی اس پر پیش برقرار رہے گا. مثلا زید قائم سے بنے گا ان زیدن قائم، تو ابھی تک جو زیدن تھا زید قائم، اب انا کے داخل ہونے کی وجہ سے اس کا پیش زبر سے بدل گیا، ان زیدن قائم. انا کے داخل ہونے سے پہلے ہم نے سادہ سا ترجمہ کیا تھا زید کھڑا ہے، لیکن جب ہم نے انا داخل کیا، انا کے داخل ہونے کے بعد اب اس کا ترجمہ بدل جائے گا. اس کے اندر ترجمے میں بھی تاکید کا لفظ آئے گا. مثلا ہم کہیں گے یقیناً زید کھڑا ہے، بے شک زید کھڑا ہے، بلا شبہ زید کھڑا ہے، وغیرہ جو بھی الفاظ تاکید ہوتے ہیں. تو یہ بات آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو پھر عبارت کو دیکھیے، یہی بات یہاں کہی گئی ہے، انا حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے. یہ میں نے بتایا آپ کو، اگر آپ یہ سمجھ میں فی الحال یہ نہیں آتا تو کوئی مسئلہ نہیں. یہ حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے. یہ جملہ اسمیہ یعنی مبتدا اور خبر پر داخل ہوتا ہے. جملہ اسمیہ یعنی مبتدا اور خبر پر داخل ہوتا ہے. جملہ اسمیہ جس کا پہلا جز اسم ہو، اسی کو ہم مبتدا اور خبر کہتے ہیں. پہلے جز کو مبتدا، دوسرے کو خبر کہتے ہیں. پر داخل ہو کر مبتدا کو نصب یعنی زبر دیتا ہے. ابھی تک مبتدا پر پیش تھا، اس کے پیش کو بدل کر یہ زبر دیتا ہے. خبر اپنے حال پر مرفوع برقرار رہتی ہے، یعنی خبر میں کوئی عمل نہیں کرتا، یہ خبر مرفوع ہی رہتی ہے. البتہ مبتدا کے اعراب کو بدل دیتا ہے، اس کے پیش کو زبر سے بدل دیتا ہے. یہ تاکید پیدا کرنے کے لیے لایا جاتا ہے. وہ میں نے سمجھا دیا آپ کو تاکید پیدا کرنے کا مطلب کیا ہے. اس کا ترجمہ بلا شبہ، بے شک، یقیناً وغیرہ سے کیا جاتا ہے. یعنی ان الفاظ میں سے کوئی ایک لفظ اس کے ترجمے کے ساتھ آپ جوڑ دیتے ہیں، کیونکہ یہ اردو میں آتے ہیں تاکید کے لیے، اور عربی میں اس کے لیے آیا انا وغیرہ سے کیا جاتا ہے ترجمہ وغیرہ. اس کا ترجمہ بلا شبہ، بے شک وغیرہ سے کیا جاتا ہے. مندرجہ ذیل جملوں کو پڑھیے. کیا ہے؟ یہاں 3 خانے آپ کو دیے گئے ہیں. سب سے پہلا خانہ ہے جملہ اسمیہ یعنی مبتدا اور خبر. دیکھیے یہ والا خانہ ہے، پہلا خانہ جو لال رنگ سے ہے، اس میں صرف مبتدا اور خبر کو نارمل انداز میں دیا گیا ہے، گویا اس میں جملہ سادہ ہے بغیر کسی تاکید کے. پھر جو دوسرا خانہ ہے انا کے داخل ہونے کے بعد، کہ انا کے داخل ہونے کے بعد اس سادہ سے جملے کی حالت کیا ہو گئی. ابھی تک یہ جملہ سادہ سا تھا زید قائم، لیکن انا کے داخل ہونے کے بعد اس پر کیا کیا تبدیلی ہو گئی وہ آپ یہاں دیکھیں گے. پھر اس انا کے داخل ہونے کے بعد اس کا ترجمہ کیا ہوگا وہ تیسرے خانے میں آپ دیکھیں گے. تو چلیے ہم پہلے جملے کو لیتے ہیں،
زید قائم، زید کھڑا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ زید کھڑا ہے. اسی پر ہم نے انا داخل کیا. تو سب سمجھیے آپ پہلے، زید یہ بھی مرفوع ہے یعنی اس پر بھی پیش ہے، قائم یہ بھی مرفوع ہے اس پر بھی پیش ہے. زید مبتدا ہے، قائم خبر ہے. مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوئے، جملہ اسمیہ خبریہ ہوا یہ. اب ہم نے انا اس پر داخل کیا. انا کے داخل کرنے کے بعد یہ جو زیدن تھا یہ زیدن ہو گیا. اب یہ بنا ان زیدن قائم، قائم مرفوع ہی رہے گا. تو پہلے جملے کو بھی آپ دیکھیں اور دوسرے جملے کو بھی دیکھیں. تو انا کے داخل کرنے سے پہلے وہ زیدن تھا، انا کے داخل کرنے کے بعد وہ زیدن ہو گیا. یہ تو ہوگی الفاظ کے اعتبار سے تبدیلی، یعنی لفظوں میں تبدیلی. معنی میں کیا تبدیلی تھی؟ زید قائم کا ترجمہ ہم نے کیا تھا زید کھڑا ہے، لیکن جب ہم نے انا داخل کیا، انا کا ترجمہ بھی اس میں بڑھ گیا. بے شک زید کھڑا ہے، یقیناً زید کھڑا ہے، بلا شبہ زید کھڑا ہے. وہ جو حروف الفاظ تاکید میں سے 2-3 لفظ ہم نے دیے ہیں آپ کو، ان میں سے کوئی بھی آپ لگا سکتے ہیں. تینوں کا ہم نے الگ الگ جگہ استعمال کیا. یہ ضروری نہیں ہے کہ یہاں آپ اسی لفظ کا استعمال کریں جو ہم نے کیا. تو بلا شبہ، بے شک، یقیناً وغیرہ آپ ترجمہ کر سکتے ہیں. تو ان 2-3 باتوں کو آپ ذہن میں رکھیں اور اگلے جملے کو پڑھیے. القلم جید، قلم عمدہ ہے. القلم مبتدا، جید خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. لیکن اسی پر جب ہم نے انا داخل کیا، اب یہ بن گیا ان القلم. القلم کا جو پیش تھا میم پہ، اس کو انا نے زبر سے بدل دیا، تو ہو گیا ان القلم جید، بلا شبہ قلم عمدہ ہے. اب اس کے ترجمے میں بلا شبہ بڑھ گیا، پہلے بلا شبہ تھا نہیں. السیارۃ ثمینۃ، کار قیمتی ہے. ثمینۃ کے معنی قیمتی. یہ سارے الفاظ گزر چکے ہیں، کوئی نیا لفظ آپ کے لیے نہیں ہے. السیارۃ ثمینۃ، السیارۃ مبتدا. جن ساتھیوں کے لیے یہ سبق نیا لگ رہا ہو یا ذہن سے نکل گیا ہو، وہ مبتدا اور خبر کی بحث پیچھے دیکھ لیں. پچھلے ویڈیوز میں یہ بحث گزر چکی ہے تفصیل کے ساتھ. تو اس سبق کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ سبق آپ کے ذہن میں تازہ ہو، مبتدا اور خبر والا. تو وہ ایک دو سبق ہیں وہ. السیارۃ ثمینۃ، السیارۃ مبتدا، ثمینۃ خبر. مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. اب اس پر ہم نے انا داخل کیا. انا کی وجہ سے کیا ہوگا؟ سب سے پہلے السیارۃ پر جو پیش تھا وہ زبر سے بدل جائے گا. ان السیارۃ ثمینۃ، اور ثمینۃ اپنے حال پر برقرار رہے گا. اور اگلی اس میں تبدیلی کیا ہوگی؟ یقیناً ہم ملائیں گے، تاکید کا کوئی لفظ ملائیں گے. یقیناً کار قیمتی ہے. اگلے جملے پہ چلیے. الدراجۃ، الدراجۃ قدیمۃ، الدراجہ، الدراجۃ قدیمۃ، سائیکل نئی ہے. ترجمہ کیا ہے؟ سائیکل نئی ہے. سادہ سا جملہ ہے. قدیمۃ پرانی ہے، سائیکل پرانی ہے. اسی کو ہم آگے چلیں گے. ہم نے اس پر انا داخل کیا. ان الدراجۃ قدیمۃ، بے شک سائیکل، اصل میں یہاں ہم نے لفظ غلط لکھا، بے شک سائیکل پرانی ہے. ایک منٹ. بے شک سائیکل پرانی ہے. تو اب دیکھیے الدراجہ تا ہو گیا انا کے داخل کرنے کی وجہ سے. الدراجہ تا جو پہلے الدراجہ تو تھا. اگلے جملے پہ چلیے. الولد صالح، لڑکا نیک ہے. سادہ سا جملہ ہے. اسی پہ ہم نے انا داخل کیا تو ہو گیا یہ ان الولد صالح، بے شک لڑکا نیک ہے. اب بے شک لگ گیا، صالح کے معنی نیک. تو خلاصے کے طور پر یہ بات آپ کے ذہن میں رہ گئی کہ بیٹھ گیا آپ کے ذہن میں کہ جب ہم تاکید پیدا کرنا چاہیں کسی جملے میں، جملہ اسمیہ میں، تو اس پر ہم انا داخل کریں گے. انا لفظاً بھی عمل کرے گا اور معنن بھی عمل کرے گا. لفظاً اس کا عمل یہ ہے کہ یہ مبتدا کے پیش کو زبر سے بدل دے گا. ایک بات یہ ہو گیا لفظاً عمل. معنن اس کا عمل یہ ہوگا جو سادہ جملہ تھا بغیر تاکید کے، اس بغیر تاکید والے جملے کے اندر یہ تاکید پیدا کرے گا. اب ہم تاکید کے ساتھ اس کا ترجمہ کریں گے، بے شک زید کھڑا ہے وغیرہ وغیرہ. ایک نئی بات، کبھی یہاں دیکھیے آپ، انا کو ہم نے داخل کیا ہے اسم پہ، یہ ضمیر نہیں ہے. دیکھیے زیدن بھی اسم ہے، القلم بھی اسم ہے، یعنی یہ ناؤن ہے. ایک ناؤن ہوتا ہے، ایک پروناؤن ہوتا ہے. تو یہ ناؤن ہے، اسم ہے. السیارہ، الدراجہ، الولدہ. کہتے ہیں کبھی کبھی ان حرف مشبہ بالفعل ضمیر پر داخل ہوتا ہے، ضمیر پہ داخل ہوتا ہے، یعنی پروناؤن پہ داخل ہوتا ہے.
اسے ضمیر منصوب متصل کہا جاتا ہے. جس ضمیر پہ یہ انا داخل ہوتا ہے اس ضمیر کو ضمیر منصوب متصل کہا جاتا ہے. ضمائر منصوب متصل 14 ہیں. ضمائر منصوب متصل 14 ہیں. کیا ہے ضمائر منصوب متصل؟ دیکھیے 14 کیسے ہیں. غائب کے لیے 6. کیا کیا؟ واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب. اسی طرح سے واحد مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب، جمع مؤنث غائب. حاضر کے لیے واحد مذکر حاضر، تو یہ 6 ہو گئے. تو غائب کے لیے 6. اسی طرح حاضر کے لیے 6. واحد مذکر حاضر، تثنیہ مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر. واحد مؤنث حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر، جمع مؤنث حاضر. تو 6 6 12. متکلم کے لیے 2. واحد متکلم مذکر و مؤنث متکلم، اور تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم. تو ان 4 کے لیے ایک ہی آتی ہے، اور واحد چاہے وہ مذکر ہو چاہے مؤنث ہو دونوں کے لیے ایک ضمیر آتی ہے. یہ ساری باتیں آپ تفصیل کے ساتھ پیچھے پڑھ چکے. دیکھیے یہی ہو، یہ ضمائر منصوب متصل کیا ہیں؟ ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، اور یا، نا. یہاں پڑھیں گے نی نا. ایک منٹ آپ کی سہولت کے لیے ہم یہاں لگا دیں گے نی. ہے تو اصل ضمیر یا ہی، البتہ اس کے ساتھ نون وقایا جوڑا جاتا ہے. اس کو نون وقایا کہا جاتا ہے. یہ جوڑا جاتا ہے اس کے ساتھ. انی پڑھیں گے، ای نہیں پڑھیں گے. انی یا اننی، کہیں اننی آئے گا کہیں انی آئے گا. تو نا، نی واحد متکلم کے لیے یعنی مذکر و مؤنث متکلم کے لیے، نا جمع مذکر و مؤنث متکلم کے لیے. تو دیکھیے جو پیچھے آپ نے ضمائر مجرور متصل پڑھے ہیں وہی یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ضمیر منصوب متصل بھی وہی ہیں. تو دونوں میں کیا فرق ہوا؟ دونوں میں فرق آپ نے خود ہی سمجھنا ہے کہ ضمیر منصوب متصل اس ضمیر کو ہم کہیں گے جو مفعول کی جگہ پر آئے یا ایسی جگہ پر آئے جہاں منصوب آنا چاہیے. ٹھیک، جیسے انا کے ساتھ جو ضمیر آئے گی وہ ضمیر منصوب متصل کہلائے گی. اور حرف جر یا حرف جر کے بعد جو ضمیر آئے یا جو ضمیر مضاف الیہ بنے وہ ضمیر مجرور متصل کہلائے گی، وہ ضمیر منصوب متصل نہیں کہلائے گی. یہ ساری باتیں آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں. ایک دو باتیں اس میں نہیں ہیں. کل ملا کے جو ساتھی ہمارے سبق میں نئے آئے ہیں یا ان کے بیچ میں کچھ اسباق چھوٹے ہیں ان کے لیے آسانی ہے، وہ کبھی بھی رابطہ کر سکتے ہیں. جو واٹس اپ نمبر ہیں اس واٹس اپ نمبر پہ وہ رابطہ کر سکتے ہیں. ضرورت پڑے تو اس پر رابطہ کر کے وہ کال کرنے کے لیے بھی نمبر مانگ سکتے ہیں، یا میں خود ان کو کال کروں گا تو اس پر وہ اطلاع دے سکتے ہیں. کوئی چیز آپ کو سمجھنی ہو، کوئی چیز آپ نے دیکھنی ہو وغیرہ وغیرہ جو آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو بلا جھجک وہ میسیج کر سکتے ہیں. تو فرصت کے وقت میں ان سے پھر رابطہ کیا جائے گا. انشاءاللہ جلد ہی کیا جائے گا. وہ جیسے میسیج کریں گے تھوڑی دیر میں تو انشاءاللہ پھر ان سے رابطہ کیا جائے گا جس وقت بھی وہ میسیج کریں. تو اب کیا خلاصہ ہوا کہ کبھی کبھی یہ حروف مشبہ بالفعل اسم یعنی ناؤن کے ساتھ ساتھ کبھی پروناؤن پہ بھی داخل ہوتے ہیں، کبھی ناؤن پہ داخل ہوتے ہیں، کبھی پروناؤن پہ داخل ہوتے ہیں. ناؤن کی ساری تفصیلات اوپر آپ نے پڑھ لی. یہاں زید قائم، القلم جید وغیرہ وغیرہ یہ سب اسم پر داخل ہوئے ہیں. تو کبھی ضمیر پہ داخل ہوتے ہیں. اب ضمیر کی مثال کیا ہے اس کے لیے ایک مرتبہ پہلے آپ یہ پڑھ لیں. فائدہ، ضمیر منصوب متصل اور مجرور متصل میں فرق یہ ہے کہ دونوں کے درمیان میں فرق کیا ہے کہ ضمیر مجرور مضاف الیہ ہوتی ہے یعنی مضاف کے بعد آتی ہے، یا حرف جر کے بعد آتی ہے، یا تو مضاف کے بعد آتی ہے یا حرف جر کے بعد آتی ہے. اور ضمیر منصوب مفعول یا کسی اسم منصوب کی جگہ پر آتی ہے. مشق آپ کی اسکرین پہ آ رہی ہے. یہ ضمیر مفعول کیا ہے وغیرہ وغیرہ کیا ہے اس میں ابھی پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ باتیں تفصیل کے ساتھ آگے آئیں گی تو لہٰذا کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. آپ سمجھیں گے کوئی نئی بات آئی اس کی وضاحت نہیں ہوئی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ بلا جھجک چلتے رہیں. جو باتیں آپ کی سمجھ میں آ رہی ہیں ان کو پڑھتے چلیں. ضرورت پڑنے پر آپ رابطہ بھی کریں. تو چلیے ہم اسکرین کی طرف چلتے ہیں. یہ گفتگو ہے جو آپ کے سامنے کھلی ہے اسکرین پہ. یہ گفتگو ہے ایک طالب علم اور استاذ کے بیچ. ہاشم جو پہلا لفظ ہے یہاں ہاشم یہ طالب علم ہے اور المدرس کی معنی استاذ.
शागिर्द यानी हाशिम ने सवाल किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, आप पर सलामती हो, अल्लाह की रहमतें हों और उसकी बरकतें हों। उस्ताज ने जवाब दिया, व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, वालेकुमुस्सलाम, तुम पर भी सलामती हो, अल्लाह की रहमतें और बरकतें हों। हाशिम ने पूछा, कैफ हालुका या उस्तादु, ए उस्ताज आपके क्या अहवाल हैं। लअल्लका बिखैर, शायद आप खैरियत से हैं। इसका हम तर्जमा करेंगे, उम्मीद है कि आप खैरियत से हैं। लअल्ला, ये भी हुरूफ मुशब्बह बिल फेल में से लअल्ला आया यहाँ। बकिया हुरूफ मुशब्बह बिल फेल की बहस इंशाल्लाह कल आएगी, तो आज आप इन्ना को समझ लें। अल मुदर्रिस, उस्ताज ने फरमाया, उस्ताज ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। व कैफ हालुका अंत या हाशिम, और तुम्हारा क्या हाल है आ हाशिम। अब देखिए यहाँ का, ये जो है का, ये ज़मीर मजरूर मुत्तसिल है, ये ज़मीर मंसूब मुत्तसिल नहीं है। क्यों? हालु मुजाफ है, तो मुजाफ के बाद जो का आए वो ज़मीर मजरूर मुत्तसिल होगा, वो मंसूब मुत्तसिल नहीं होगा। इसके बराकस जो ऊपर लअल्ला का, यहाँ लअल्ला के बाद जो का है ये ज़मीर मंसूब मुत्तसिल है। अना उहिब्बुका कसीरन या हाशिम, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ ए हाशिम। उहिब्बुका ये ज़मीर मंसूब मुत्तसिल है। इन्नका तालिबुन ज़कीयुन व मुज्तहिदुन व ज़ू खुलुक़िन, इन्नका ये है असल बात, ये असल में आपको समझना है। अब देखिए ज़मीर पे दाखिल हो गया इन्ना, प्रोनाउन पे दाखिल हो गया। इन्नका, बिलाशुबा तुम, यकीनन तुम, यकीनन तू, तालिबुन ज़कीयुन समझदार तालिब इल्म है, व मुज्तहिदुन मेहनती है, व ज़ू खुलुक़िन और अच्छे अखलाक वाला है। अमिन पाकिस्तान अंता अम मिनल हिंदिया, अब देखिए पाकिस्तान, ये पाकिस्तान क्यों आया, पाकिस्तानुन क्यों, पाकिस्तानी क्यों नहीं आया, हालांकि मिन हर्फ जार आ रहा है। ये बात आप पीछे पढ़ चुके हैं, ये गैर मुनसरिफ है। अमिन पाकिस्तान अंता, क्या तुम पाकिस्तान के हो, अम मिनल हिंदी या हाशिम, या हिंदुस्तान के हो ए हाशिम। हाशिम ने जवाब दिया। यहां एक और बात समझ लीजिए आप, अम मिनल हिंदी, मैंने हिंदी पढ़ा, हालांकि पीछे हमने पाकिस्तान पढ़ा, हालांकि हिंदी भी गैर मुनसरिफ है, तो हिंदा आना चाहिए। गैर मुनसरिफ पर जब अलिफ लाम दाखिल करते हैं तो वो मुनसरिफ हो जाता है। इस बात को आप ज़िम्नन याद रखें। हाशिम ने कहा, इन्नी मिनल हिंद, अब देखिए यहाँ इन्नी, या ज़मीर, या ज़मीर मुतकल्लिम, वाहिद मुतकल्लिम की ज़मीर है। पीछे भी देखा था आपने सबक में, या क्या है, यहां देखिए नी, मैंने बताया था ना अभी आपको, नी और ना, तो नी इसमें जो या है ये ज़मीर मुतकल्लिम है, मुतकल्लिम वाहिद मुतकल्लिम की ज़मीर है। इसी पर यहाँ इन्ना दाखिल हो गया है। इन्नी मिनल हिंदी, मैं हिंदुस्तान से हूँ। अल मुदर्रिस व ज़मीलु कल्लज़ी खरजा मअकल आन मिनल फ़स्ल, तेरा वो साथी जो अभी अभी क्लास से निकला है तेरे साथ। मअका, अब मअका मअ मुज़ाफ, इसका तरीका मैं पीछे आपको बता चुका हूँ। और का जो है ये ज़मीर मजरूर है, ये ज़मीर मंसूब नहीं है, क्योंकि मा मुज़ाफ है, ये ज़मीर मुज़ाफ इलैह बन रही है। वज़मीलुका अल्लज़ी खरज मअकल आना मिनल, वज़मीलुका अल्लज़ी, और तेरा वो साथी, खरजा जो निकला, मअका तेरे साथ, अल आना अभी, मिनल फस्ली क्लास से। अहुआ अयज़न, क्या वो भी, मिनल हिंदी हिंदुस्तान का है, क्या वो भी हिंदुस्तान का है। ये सबक आपको सिर्फ ये बताने के लिए है कि ज़मीर का इस्तेमाल, इन्ना का इस्तेमाल ज़मीर के साथ कैसे होता है। तो लिहाजा इस सबक में अगर कोई चीज़ नई आती है, कोई लफ्ज़ नया आता है जो आपकी समझ में नहीं आता, या आप इसका तर्जमा सही से नहीं कर पा रहे हैं, कोशिश तो करें आप, उसे मना नहीं है बल्कि करनी चाहिए कोशिश। तो अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा तो परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं। ये टेक्स्ट आपको सिर्फ इसलिए दिया गया है कि आप समझें कि ज़मीर का ये इन्ना का इस्तेमाल, हर्फ मुशब्बह बिल फेल का इस्तेमाल ज़मीर के साथ कैसे होता है, बस यही असल मकसद है। तो लिहाजा टेक्स्ट का तर्जमा आपके जहन में न रहे, नए अल्फाज आपके सामने ना आए, ये सब अल्फाज आगे आएंगे, तो वो मकसूद नहीं है। असल मकसूद है इन्ना के इस्तेमाल को समझना। तो लिहाजा मैं पढ़ता चलूं और सिर्फ आपको इशारा करता चलूं कहां कहां इन्ना वगैरह का इस्तेमाल हुआ है। हाशिम, ला, हाशिम ने कहा नहीं, इन्नहू मिन पाकिस्तान, वो पाकिस्तान का। अब देखिए यहाँ इन्नहू, अब हु ज़मीर सबसे पहले, हु वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए आई थी सबसे पहले, यहां देखिए आप, सबसे पहले हु है, हु हुमा,
تو ہو واحد مذکر غائب کے لیے ہے تو ڈائریکٹ اسی پر آیا. انہو من پاکستان، وہ پاکستان سے ہے. تو اب دیکھیے ان ضمیر منصوب، ان حرف تاکید ہے، یہ ضمیر پر داخل ہوا. ان ساعتک جمیلۃ یا ہاشم، بلا شبہ تمہاری گھڑی قیمتی ہے اے ہاشم. ساعتک تمہاری گھڑی، جمیلۃ خوبصورت ہے، یا ہاشم اے ہاشم. ساعتک یہ جو کاف ضمیر ہے یہ مجرور ہے. تو ضمیر مجرور متصل اور ضمیر منصوب متصل کو بطور خاص اس سبق میں آپ دیکھیے گا. اس کی اسکرین پہ میں پھر آپ کو گروپ میں بھیج دوں گا، تو اس میں آپ مزید اس میں یہ چیز دیکھیے. وقت بالکل ختم ہونے والا ہے، انہوں نے اشارہ کر دیا ہے کہ وقت ختم ہو رہا ہے. امن الیابان ہی، کیا وہ جاپان کا ہے؟ ہاشم لا، کیا وہ جاپان کی یعنی گھڑی؟ ہاشم نے کہا لا نہیں، انہا من الہند، وہ ہندوستان کی ہے. اب دیکھیے انہا، کیونکہ ہا سے کیا مراد ہے؟ ساعہ، جو کہ مؤنث ہے. مؤنث ہے تو اس کے لیے واحد مؤنث کی ضمیر آئے گی. نہیں، وہ ہندوستان کی ہے. المدرس، استاذ نے پوچھا اغالیۃ ہی ام رخیصۃ؟ اغالیۃ، غالیۃ کے معنی مہنگی. کیا غالیۃ مہنگی، ہی وہ کیا وہ مہنگی ہے، ام کے معنی یا رخیصۃ سستی ہے. کیا وہ گھڑی مہنگی ہے یا سستی ہے؟ ہاشم نے جواب دیا انہا رخیصۃ جدا، انہا بلا شبہ وہ، یقیناً وہ، بے شک وہ. اب ہا سے مراد گھڑی، اس لیے واحد مؤنث کی ضمیر. رخیصۃ جدا، بہت سستی ہے. انہا بمئۃ روبیۃ، وہ 100 روپیے کی ہے. فقط صرف، فقط صرف کے معنی میں مئۃ روبیۃ 100 روپیہ. تو انہا بمئۃ روبیۃ، وہ 100 روپیے کی ہے، فقط صرف. بس میں اتنا ہی دکھاتا ہوں آپ کو، باقی میں آپ کے اس گروپ میں شیئر کروں گا، اس میں آپ غور کریں گے، مزید ضمائر کو دیکھیں گے. تو خلاصہ یہ ہوا، ان حرف مشبہ بالفعل کا استعمال کبھی اس میں ظاہر کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی اسم کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی اسم کی طرف لوٹنے والی ضمیر کے ساتھ ہوتا ہے. چاہے وہ اسم پہ داخل ہو چاہے ضمیر پہ داخل ہو، وہ منصوب ہی ہوگا، یعنی اس کے بعد والا اسم یا ضمیر منصوب ہی کہلائے گا. تو مبتدا پہ داخل ہوتا ہے جملہ اسمیہ پہ، اس کو کیا بنا دیتا ہے؟ اس پر لفظاً بھی عمل کرتا ہے اور معنن بھی عمل کرتا ہے. کیا عمل کرتا ہے وہ آپ سمجھ گئے. تو چلیے میں یہیں پر ختم کر دیتا ہوں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک.